سب سے پہلی بات، معجزوں کے انکار کرنے والی سوچ کیا ہے؟ کیا بات کریں گے؟ معجزوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی سائنسی ذہن معجزوں کی تعریف کیا کرتا ہے، روحانی ذہن معجزے کی تعریف کیا کرتا ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ خدا دو ڈومین میں معجزے کرتا ہے۔ خدا فطرت میں بھی رہ کے معجزہ کرتا ہے اور فطرت سے باہر نکل کر بھی معجزہ کرتا ہے۔ بولے کیا؟ خدا سسٹم میں اور سسٹم سے۔ ہم آج کے عنوان میں سیکھیں گے کہ معجزوں کے 5 مقصد کیا؟ کہ خدا معجزے کیوں کرتا ہے؟ یہ 5 مقصد موسی آج سکھائیں گے۔ اور آج کے سرمن میں اتنے ٹائم میں یہ اتنی باتیں میں کوشش کروں گا، اگر ٹائم ملا تو ہم اور بھی اس پہ کچھ 2 پوائنٹ پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آئیے خدا کے کلام کو کھولیے اور خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 3 باب، اور ہم پہلی آیات مقدسہ سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 3 باب اور پہلی آیات مقدسہ کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا 3 اور اس کی پہلی آیت کو، جن کے پاس بھی خدا کا کلام ہے آپ ضرور خدا کے کلام کو نکالیے اور قوت سے بلند آواز سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا سردار تھا۔ کیا تھا؟ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کیا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ کیا ہو کر آیا ہے؟ تو خدا کی طرف سے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہم نیکودیمس کے پر بات آج نہیں کریں گے، ہم صرف معجزے کے اوپر بات کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے اتنے معجزے کیے، سب جو ہیں وہ 4 اناجیل میں لکھے نہیں گئے۔ کیا نہیں ہوئے؟ سارے 4 اناجیل میں۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ اگر سارا کلام لکھا جاتا تو دنیا کے سارے درخت قلم بن جاتے اور سارے سمندر سیاہی بن جاتے، تو پھر بھی کلام اتنا بڑی کتابیں لکھنی پڑتی۔ لیکن روح القدس نے یہ جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، یہ خدا نے جتنی بھی کتابیں ہیں 66 کتابیں جو روح القدس کی رہنمائی میں لکھی گئیں، اس سے اور بھی لکھی گئیں، لیکن صرف خدا کے کلام میں انہی کو جگہ دی گئی جو ہمارے پاس ہے۔ آمین۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمر باندھی اور بہت سارے لوگوں نے لکھا، کئی لوگوں کا صرف وہی کتابیں رہ گئیں جو بائبل مقدس کے اندر موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا خدا کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اور توما نے بھی لکھا خداوند کے بارے میں، بہت کچھ جو اسٹوریکلی ہمیں ہسٹری ملتی ہے۔ لیکن صرف 4 اناجیل ہی کیوں؟ میں اس دن گھر میں ایک فیملی تھی تو میں نے بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور بھی دیکھیں 4 اناجیل جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق 4 ہی ہونی تھی۔ کیا ہونی تھی؟ کیونکہ 4 کا مضمون جو ہے وہ آسمانی ہے۔ بولیں کیا ہے؟ کیونکہ کلام میں صرف 4 جانداروں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ اس لیے 5ویں جاندار کا ذکر نہیں ہے۔ اوکے، تو اس لیے جو ان کے مضمون ہیں 4 اناجیل کے وہ بھی اسی طرح ہیں، یعنی آدم سی شکل، عقاب کی شکل، یہ سارے مضمون جو ہے کلام میں آپ کو ملیں گے۔ اس لیے روح القدس نے ان واقعات کو بیان کیا جو ان کے عنوان کا یا خدا ان کے مضمون کا حصہ تھے۔ اس لیے جب ہم لفظ معجزات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے۔ ہیلیلویا، مان سے کہیے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے، اونچی آواز میں کہیے، ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا خدا معجزے کرتا ہے، وہ ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے، ہمارے وسیلہ سے معجزہ کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ آمین۔
اس لیے ہم حادثاتی مسیح نہیں ہیں، ہم معجزاتی مسیح ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہے؟ اسی حادثاتی یسوع نو قبول نہیں کیتا، اسی اودی قدرت نو ویکھ کے اودے تے ایمان لے آئے ہیں۔ ہم معجزاتی ایماندار ہیں، ہماری زندگی میں خدا نے معجزے کیے ہیں، اس لیے ہر شخص کی زندگی گواہیوں سے اور معجزوں سے بڑی ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور معجزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یسوع نے بدنی شفا دی، ہماری زندگی میں کئی زندگی کے ایسے مشکل ٹائم میں ہم نے خدا کے معجزوں کو دیکھا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی زندگی کے اندر گواہی بتائے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ کئی دن گزر جانتے گواہیاں ہی نہ مکن، بندہ مک جاندا وے پر اودیاں رحمتاں تے اودے فضل نہیں گنیا جا سکدا۔ ہاللیلویہ۔ اودیاں مہربانیاں ساڈے اوتے حد تو زیادہ نے۔ ہاللیلویہ۔ اس تو ساڈا خدا معجزیاں دا خدا وے۔ اب جب ہم معجزوں کی بات کرتے ہیں تو معجزوں کے بارے میں ہر زمانہ میں دو تصورات رہے ہیں، یعنی جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ خود معجزوں پر یقین رکھتا ہے، بولے، اور جو بندہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ معجزوں کا یقین نہیں کرتا۔ اب معجزوں کا یقین وہ کرے گا۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ معجزوں کا یقین نہیں کرتے۔ یسوع کے زمانہ میں بھی کئی فرقے تھے جو بائبل ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی پر وہ معجزوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں اور ایسے مناد ہیں جو معجزوں کا یقین نہیں کرتے۔ وہ معجزوں کی وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بائبل مقدس کی ہسٹری تھی اور تاریخ تھی اور خدا نے کام کیا اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ ایک بڑا پروفیسر جو معجزوں کا بلیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک دن یوتھ کو، نوجوانوں کو اس نے اکٹھا کیا اور بتانے لگا کہ بائبل مقدس کے اندر جو خدا ہے وہ معجزے نہیں کرتا، اور وہ اس نے بائبل مقدس کا ایک حوالہ پڑھا، اور کون سا حوالہ پڑھا؟ خدا نے بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راہ دیا۔ کیا دیا؟ تو کہتا ہے خدا نے سمندر بنایا اور اس کو پتا تھا وہاں پانی کہاں کم ہے۔ یہ کہتا ہے پنجابی چ کہتا ہے خدا نے حساب لا لیا سی، کیونکہ خدا کو تو پتا نا کہاں کہاں کیا ہے۔ تو کہتا ہے جہاں سے خدا نے قوم کو نکالا وہاں گوڈے گوڈے پانی کی سی۔ تو ایک نوجوان روح سے بڑا اور کلام سے بڑا ہوا کہنے لگا ہاللیلویہ۔ پروفیسر کہندا اے ہاللیلویہ والی گل کہندا ہے، کہندا ویکھ نا گوڈے گوڈے پانی چ قوم تے ننگی پر رات ڈوب گئے ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہو گیا؟ آؤ چلو ٹھیک ہے، اے بھی معجزہ مان لو، چلو قوم ننگ گئی پر ڈوبے تے ہے نا۔ کہندا وہ گوڈے گوڈے پانی چٹھے بڑے رات تے فوجاں ڈوب گئیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے معجزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا چاہے ہم جتنی مرضی دلیلیں دیں۔ ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر میں اب ڈیفینیشن کی طرف جاؤں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم بہت سی باتیں کریں، تو پھر کہتا ہوں ہر میسج کے اندر یہ اس لیے نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو، صرف اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کلام سنیں تو کم سے کم آپ کو کلام سننے کا معیار پتہ ہونا چاہیے۔ بولے کیا ہے؟ بولو کی ہونا چاہیے؟ میں اتنے پختہ ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا خادم محنت کر کے کلام سنا رہا اور کہہ رہا ایویں پھری جا رہا ہے۔ کئی دیکھا نا لوکل بس تے بیجو نہ لکھا ہوگا نان سٹاپ کی ہے، اے شکل کر دی ہے تو کوئی سٹاپ نہیں چھڑ دیا۔ کئی لوکل ہی ہوں جی، اب بس نہ ویکھو لائٹاں لوٹاں ذرا ہے، اب ویکھو سٹاپ کنے نے۔ تو انجیل کے خادم جو ہیں وہ دیانتداری ہوتی ہے کہ وہ آپ جس کو شروع کرتے ہیں اس کے اندر رہ کر کلام سناتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے جب بھی آپ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل بڑا ضروری ہے کہ ہم ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اوکے، اب بائبل مقدس میں دو طرح کی ڈیفینیشن ہے معجزے کے بارے میں۔ کیا جی؟ بولے کیا؟ دو طرح کی، سائنسی ذہن کے مطابق معجزہ اور روحانی ذہن کے مطابق معجزہ۔ بولے کیا؟ یعنی ایک بندہ جو سائنس پڑھنے والا ہے اس کے نزدیک معجزہ کیا ہے، اور ایک روحانی شخص جو خدا پر بلیو کرتا ہے اس کے، اب سائنس بھی معجزوں کو مانتی ہے، کیا ہے، لیکن اس کا معجزے کو سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ کیا بولے؟ اس کو وہ معجزہ کس کو کہتی ہے اور خدا کے لوگ معجزہ کس کو کہتے ہیں، دونوں باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم سیکھیں گے معجزے کی ڈیفینیشن سائنسی ذہن کے ساتھ یا سائنسی مائنڈ کے ساتھ۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی اعلیٰ اصول، بولے کیا، اتنا اصول کو معطل کر دے، اس پر غالب آ جائے تو معجزہ ہے۔ جب کوئی اعلیٰ اصول
उतना असूल को, छोटे असूल को क्या कर दे, मुअत्तल कर दे, खत्म कर दे, उस पर गालिब आ जाए, उसे क्या कहते हैं, मौज़ा। सादा लफ्जों में मैं कहना चाहता हूं, अब अगर आप कोई चीज फेंकते हैं नीचे, क्या है, जमीन पर, अब जमीन के अंदर क्या है, कुव्वते कशिश, सकत। अब ये इसके अंदर कशिश है कि कोई भी चीज फेंकी जाए ये अपनी तरफ खींचती है, क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। और जितनी यानी जमीन के ऊपर चीजें तेजी से आती हैं। अब मैं जहाज की बात नहीं करने लगा, क्योंकि जहाज उड़ाया जाता है उसके साथ इंजन होता है, ठीक है, यानी धागे के साथ लटकाने की बात नहीं करने लगा, इसको मौजा नहीं कहते। इसके पीछे कोई ना कोई का चीज है जो इसको पकड़े हुए है या इसको उठाए हुए है, या गाड़ी जो है वो बगैर इंजन के अगर चलेगी तो फिर, क्योंकि अब गाड़ी चल रही है उसके अंदर क्या इंजन है, तो उसको जो हवा को कर रहा है, ठीक है, इस वो हम बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है उसके पीछे कुछ है, कोई ना कोई तकनीक उसके पीछे काम करे। पर साइंस ये कहती है कि अगर कोई चीज आप फेंक रहे हैं, अगर फेंकी है तो अगर वो हवा में लटक जाए, क्या है, अब बाकी सारी चीजें क्या कर रही हैं, गिर रही हैं, पर एक क्या हो गई है, अब क्या हो गया है, जो आला उसूल क्या है, कुव्वतें, यानी जो चीजें खींचने की जो जमीन की जो कुव्वत है, वो अब उस पर कोई और चीज गालिब आ गई, क्या गई, और उसने क्या कर लिया, उस असूल को खत्म करके अपनी गिरफ्त बना ली, क्या कर दी। तो साइंस क्या कहती है, इसको मौजा। इसका मतलब ये है कि जो चीजें साइंस के असूलों से हटकर हो, क्या हो, उसको वो क्या मानते हैं, मौजा। बोले क्या मानते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर अभी आप क्या उस इदारे को कहते हैं, वासा कहते हैं, नासा, सूरज, ये जो फजाई, आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में एक दिन का डिफरेंट है, क्या है, अब जो 28 तारीख है, कई 3 साल बाद या 4 साल बाद वो आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, उसके पीछे बाइबल की सोच है। आपको याद है यशवा ने क्या किया था जब वो जंग लड़ रहे थे 10वें बाब में, कहता है सूरज तू उबा दिए, तो जब तक हम फतह ना पाले दिन नहीं डूबना चाहिए। और पूरा दिन जंग जारी रही और सूरज नहीं गुरूब हुआ, और वो गैब बीच में आ गया, यानी सर्कल है ना एक, अब सर्कल में गैब आ गया, अब 4 घंटे पीछे का भी गैब आ गया। ये भी आपको तारीख में मिलेगा, ये जो आप मनाते हैं ना, कहते हैं दिन छोटा हो गया है, और दिन छोटा करने वाला भी बंदा बाबा तगड़ा सी, उन्हें कहा मैं नहीं मनना, पहला सूरज आया इधर न जाए इसकी। तो ये सारे गैब जो है साइंस इनकार नहीं कर सकती, अगर इनकार करे तो बताए भाई ये क्या वजह है, क्योंकि खुदा ने जो आपको सिस्टम दिया है, निजाम दिया है, उसके अंदर तो सर्कल पूरा होना चाहिए था। फिर एक और बंदे ने भी थोड़ा सा निजाम में खराबी की, जदून ने भी थोड़ी सी की। तो याद रखिएगा, फितरत और असूल से हटकर जो चीजें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मौजा। साइंसी जहन से रूहानी तौर पे मौजे की डेफिनेशन जरा नोट कीजिएगा। मैंने पहले साइंसी जहन आपके सामने रखा, और फिर रूहानी या मजहबी तौर पर मौजा किसे कहते हैं। इसके लिए सादा सा बात है, ऐसा अमल जिसमें इंसान का हाथ ना हो, क्या हो, ऐसा अमल जिसमें, जिस काम में इंसान का दिमाग ना हो, यानी इंसान की कुव्वत काम ना करे। बोले क्या ना करे, ऐसे रूहानियत में उस चीज को मौजा कहते हैं जिसमें सिर्फ खुदा ही दरवाजा खोले इंसान के हाथ लगाए बगैर। बोले क्या है, या कोई ऐसा काम में जेड़ा असी अपनी ताकत ना कर सकी है, अपने जोर ना कर सकी है, ते खुदा साडे वास्ते करे ते की ये मौजा। आमीन। एक शख्स है, वो मेडिसिन से भी चले, मैं आगे चल के जरा 2-3 और बातें भी करूंगा, क्योंकि हमारी रूहानियत कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। मैं इतना जानना, कलाम तो हट के ना, हमारी दुआएं कलाम से हट के होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बाइबल में बड़ी साफ गो दुआएं हैं। बाइबल में दुआएं खुदा के बिल्कुल कलाम के मुताबिक थी। बोले क्या थी, बोले किसके मुताबिक थी, और जितनी भी दुआएं हुई वो खुदा की खुदाई को सामने रखते हुए हुई। क्या हुई, बोले खुदा की, और उन्हें खुदा को सामने रखा अपनी दुआओं के अंदर, खुदा की फितरत को सामने रखा, खुदा की खुदाई को सामने रखा।
اب سادہ ڈیفینیشن ہے موضع اسے کہتے ہیں کیونکہ موضع کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب کوئی ایٹم بم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور پھٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے موضع اس کام کو کہتے ہیں جس میں خدا کی طاقت شامل ہو. بولیں کس کی؟ صرف اور صرف کس کی طاقت؟ اور انسان کا کوئی اس میں لینا دینا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کئی دفعہ خدا جب کام کرتا ہے نا، تو ایک جگہ پہ خدمت کا کام کر رہا تھا، تو وہاں پر وہ چرچ جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا اونچی دعاؤں اور موضوعوں کی تھوڑی مخالفت کرتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جہاں جس ماحول میں جاتے ہیں ان کے جو عزت ہمیں دی جاتی ہے، ہم اس کو عزت کو ہمیشہ قائم رکھنے کی فلی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جانا ٹھوکر کا باعث نہ ہو بلکہ برکت کا باعث ہو. لیکن جہاں خداوند نے کام کرنا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ پھر کرنا پڑتا ہے. تو اکثر کیونکہ لوگوں کی ظاہر بھی ہوتی ہے خادم آئے ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں. کلام کے بعد کہ اپنے چرچ میں تو ہم نہیں لیتے اس طرح کا سیشن، لیکن باہر ہم لیتے ہیں. کلام کے بعد پورا 15-20 منٹ لیتے ہیں کلام کی خدمت کے بعد. تو دعا کر رہے تھے لوگوں کے لیے. تو ایک بہن آئی تو خدا نے اسے سر کے درد سے شفا دی. تو کھانے پہ بیٹھے تو ایک شخص نے سوال کیا، پادری صاحب ہے تو چھوٹی جی گل ہے سر درد ٹھیک ہو گیا، یہ تو پیناڈول سے بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں نہ دی، ہو جاتا ہے پر میں نے نہ دی تھی، اس لیے یہ خدا کا معجزہ ہے. آمین. کیونکہ آپ کو سر درد نظر آئے لیکن اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیا کام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے پیچھے میں. تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا وہ چیزیں جو خداوند کر سکتا ہے. آمین. اب میں آگے چل کے یہ بتاؤں گا، اب کئیوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ جب خدا کام کرے گا تو کیا وہ میڈیسن کے ذریعے نہیں کرے گا. میں اب آگے چل کے چیزیں اور بھی ڈیفائن کرنے لگا ہوں. اچھا، وہ موضع میں نے کتنی چیزیں بیان کی. موضع پہ ایمان کون رکھے گا؟ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے. آمین. سائنسی ڈیفینیشن موضع کے بارے میں اور روحانی ڈیفینیشن موضع کے بارے میں. اب موضع خدا کس طرح موضع کرتا ہے؟ موضع کی دو اقسام ہیں. بولے کیا ہے؟ دو اقسام ہیں. پہلی بات ہے خدا کبھی کبھی فطرت میں رہ کر موضع کرتا ہے. بولے کیا کرتا ہے؟ یعنی سسٹم میں رہ کر موضع کرتا ہے. بولے کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی خدا اپنے کام کے لیے اپنی ہی چیزوں کا استعمال کرتا ہے. بولے اپنی ہی چیزوں کا. اب ایک موضوع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خروج کی کتاب 14 باب 21 آیت ذرا جلدی سے نکالے. ایک موضوع دے پیچھے بھی کوئی موضوع ہو کے نہیں رہا ہے بائبل دا. خروج 14:21. اس لیے پوری بائبل کی تعلیم جب ہم لیتے ہیں نا تو پھر دماغ ٹھیک رہتے ہیں. یاد رکھیں اگر صرف خالی تعلیم لیں گے نا پھر کام کہیں اور چلا جائے گا. اس لیے شیطان جو ہے نا وہ روحانیوں کو دوسرے ٹریک پہ ڈالنا چاہتا ہے اگر ہمارے ساتھ کلام نہیں ہے تو. ذرا خروج 14:21 دیکھیں کیا لکھا ہے. اب خدا نے کہا کیا کر سمندر کی طرف اپنا، پھر کیا ہوا؟ ذرا دھیان سے سنیے. خدا نے رات بھر یعنی پوربی ہوائیں خدا نے چلائیں. کیا چلائیں؟ جیسے طوفان نہیں چلتا. اب ایک طرف فوج تھی، بیچ میں آگ کا ستون تھا جس کی وجہ سے پہلا رب کو انی کوٹ کھان تو بن بابا ڈرے سن اگے ودے نہ سن پہ ہیں. اب خدا بیچ میں تھا، ایک طرف فوج تھی، ایک طرف اسرائیل تھی اور ساتھ سمندر. اب جب یہ سارا خدا بھی تھا اور آندھی بھی تھی، کیا تھی؟ اب ہوائیں کیا کر رہی تھی؟ اس سمندر کو چیر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ ہن خدا کہتا سمندر خشک ہو جاتا تھا پر خدا نے ہوائیں کا استعمال کیا کیا؟ اور کون سی؟ تند تیز صحیح ہلا دینے والی ہوائیں، طوفانی ہوائیں. اور آپ کو پتا جب سمندروں کے اندر بڑی بڑی طوفان آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوائیں بھی ہوتی ہیں جو سمندر کے بہاؤں کو شہر کے شہر لے جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا جاپان میں جب ریسنٹلی طوفان آیا، گڈیاں تیر رہی ہیں، بلڈنگاں تیر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا نے اب کیا کیا؟ ہواؤں کا استعمال کیا. بولے کیا کیا؟ خدا نے سسٹم، زمین کے سسٹم میں ہوا ایک خاص حصہ ہے. کیا ہے؟ یعنی ہوا ہر جگہ موجود ہے. تو خدا نے کس کا استعمال کیا؟ ہوا کا استعمال کیا. خدا نے اب یہ معجزہ کس میں رہ کے گیا؟ سسٹم میں، فطرت میں رہ کر کیا. کیا کیا؟ بولے فطرت میں رہ کر کیا خدا نے یہ معجزہ. تو
کبھی کبھی خدا معجزے کرتا ہے فطرت میں رہ کر. کیا ہے؟ خدا چیزوں کو استعمال کرتا ہے ہمارے لیے. بولیں خدا کسی کام کے لیے کسی شخص کو بھی ہمارے لیے استعمال کر سکتا ہے. بولیں کیا انہوں بھی معجزہ سمجھو کہ یہ نہیں تو کوئی کسی نہ نجے کھلوں گا جو خدا نہ کھلاڑے ساڑھے نہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اس معجزے کو. آپ کو یاد ہے جب بوا جی کی آئس کا ہوا تو جس ڈاکٹر نے آپریٹ کیا تھا وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں چھٹیوں پہ تھا. کیا تھا؟ پر خدا نے آپریٹ بھی کرا دیا. ڈاکٹر کا آ رہے تھے آپریٹ ہو گئے. یعنی وہ بندہ کہتا ہے میں کوڑنیوں کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوں. کیا ہے؟ پر آپریٹ بھی کر گیا. اچانک ہم گئے اور چھٹی والے دن آ گیا ہے. یہ میں نے کسی پیشنٹ کو چیک کرنا ہے. عید کے دن تھے تو ہم جب گئے تو ہم اور مرے مطمئن تھے. لیکن بعد کو پتہ لگ گیا کہ خدا جو ہے وہ اب خدا کبھی کبھی سسٹم میں رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ تو کئی دفعہ ہم نا غلط سوچ کے قائل ہوتے ہیں. ایک بندہ سی نا میں ذرا نال ایگزامپل بھی دینا. بڑی دعا کرن والا روزے رکھن والا تے خدا دی حضوری چ بیٹھ والا او دے علاقے چ سیلاب آ گیا بڑا بڑا. تے دعا کری جائے خدا اس سیلاب کو روک دے. سیلاب نہ رکے پائی چڑھتا گیا منزل تک آ گیا چھت تے توڑ گیا. ریسکیو آئی اس نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. بھائی نکلو نکلو علاقہ کیا آ گیا ہے سیلاب کی. کہندا نہیں مینوں خدا کٹے گا تے اج پھر میں نکلنا. کی کرنا ہے مینوں؟ اوکے. پھر پانی دوسری منزل تک آ گیا تو ہیلی کاپٹر بھیج دیا گیا. رسی نیچے پھینک دی گئی. بھائی انہوں پھڑتے تاں چڑھ جا. کہندا نہیں 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 میں جس خدا نو ماننا وا کی کرے گا. مر گیا ڈوب کے تے خدا کو توڑ گیا. تے کہندا خدا میں تیری انی دعا کیتی انے روزے رکھے ہے کیتا او کیتا تے تو تے مینوں مار دیتا. انہیں کہا پتر جڑے میں ہیلی کاپٹر بھیجے سن میں ہی بھیجے سن تیرے واسطے. ہیں کی سن تے جڑے وسائل کبھی کبھی خدا معجزے کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور کبھی کبھی خدا سسٹم میں رہ کر ہمارے لیے معجزے ہمیں فیور دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ آپ آفس میں کام کرتے ہیں فیور ہوتی ہے آپ کے لیے. آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں فیور ہوتی ہے آپ کے لیے. اوکے. آپ روڈ کے اوپر رات کو تنہائی میں کھڑے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو لفٹ دے دے کبھی کبھی خدا کی وہ بھی فیور آپ کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ خدا کو پتا ہے یہاں رہنا آپ کے لیے خطرہ ہے. کبھی کبھی آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں جہاں کوئی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کسی انسان کو آپ کے لیے بھیج سکتا ہے. خداوند معجزے کرتا ہے. لیکن ہمیں سسٹم میں بھی رہ کر ایسے تو کہیں کہ نہیں اساں دوائی نہیں کھانی اسی بڑے روحانی ہیں. تو بھائی خدا نے حزقیہ کی زندگی میں کیسے معجزہ کیا؟ سسٹم میں. کبھی کبھی خدا جو ہے وہ آپریٹ بھی کر. میں کچھ سال پہلے ایک فیملی سعودی عرب میں تھی اور وہ مسز ان کی نہایت ڈاکٹر تھی اور سعودی عرب کے اندر سرکاری جاب کے اندر تھی. اس قدر وہ ایک منتھ کے اندر ویکنس کا شکار ہوئی اور ڈاکٹر نے اس کو کوئی 70 بیماریاں بتا دی. پنڈی کے اندر وہ رہتے تھے. تو میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی صاحب میری مسز آ رہی ہے آپ جائیں اور آپ دعا کریں. تو میں نے کہا اوکے. میں گیا کافی لیٹ ان کو میں نے ایئرپورٹ سے لیا کر کے. تو جب ہم دعا کر رہے تھے تو جیسے ہم نے دعا سٹارٹ کی وہ بڑی ویک اور بڑی کمزور حالت کے اندر تھی. جیسے دعا کی وہ چارپائی سے کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے اچھل گئی. میں کہا لے کم کوئی ہو رہی ہے. دعا کی خداوند کے فضل سے 2 سے 3 سیکنڈ دعا کی گئی. ہاتھ رکھا گیا وہ بین ٹھیک ہو گئی. اچھا ہوں انہوں دی ڈٹ کی ہوندی سی بھائی سب دسو مینوں کی ہویا ہے. اور میں کہ تینوں جو ہویا تینوں وہ نہیں پتہ لگا تینوں خدا نے شفا دیتی ہے. خدا نے تیری زندگی کی کیتا ہے. تو ہمیں کیوں ایسے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہے؟ خداوند سے معجزہ لیا لے. خدا اپنے طریقے سے دے رہا ہے بھائی لے. اور کیوں اسی خداوند کو کبھی کبھی ہم خدا کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں جی اسی خدا نو دساں گے تو کس کا کام کرے گا. یہ بولو. تو بھائی ہم انسان ہیں. خدا کو خدا رہنے دے. خود کو مخلوق سمجھے. کیا کرے؟ خدا کا کام ہے. اس نے وہاں اگر معجزہ کرنا تھا تو ہوائیں چلا دی. حزقیہ کی زندگی میں معجزہ کرنا تھا انجیر کی ٹکیا کا استعمال کر لیا. اب خدا نے اب ذرا دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی کبھی خدا فرشتے بھی انسانوں کے روپ میں بیچ کے ہمارے کام کر دیتا ہے. بولے بولے خدا کبھی کبھی اور کبھی کبھی خدا سسٹم میں رہتا ہے. کبھی کبھی خدا ڈاکٹروں کو اس وقت میں جب وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سائنس کام نہیں کر رہی ہوتی. خدا کا روح ان کے اندر آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. آمین. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کا روح آپ کے لیے
وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ کئی کام نہیں کر رہا ہوتا، یاد رکھ لیں، کیونکہ اس کی کتابیں کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، پر جب خدا کسی کو زندگی دینا چاہے تو وہ ڈاکٹروں کی موت کے منہ سے بھی لوگوں کو نکال لیتا ہے اور ڈاکٹروں کو استعمال کر لیتا ہے۔ ہیلیلویا! خدا ہے، سسٹم کیا ہے؟ خدا فطرت میں رہ کر بھی معجزے کرتا ہے، بولے۔ اس لیے ہمیں خدا، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا میری زندگی میں معجزہ کرتے، خدا نو ڈکٹیشن نہ دو، یہ نہ دو، نہیں میں ہن انج نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، خدا نو کرن دو جس طرح کرتا ہے، بولے۔ اس لیے جب ہم خداوند کے سامنے جائیں گے، اس لیے میں نے معجزے کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ چرچ میں معجزوں کی بات تو ہوتی ہے لیکن تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس، ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، اب مینٹلٹی نہیں ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کی ہمارے پاس۔ اس لیے اس مینٹلٹی کو سمجھیے، اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیے جس کو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کے سامنے جائیں گے تو ہم خدا کے سامنے خود کو انسان سمجھیں گے اور خدا کو خدا سمجھیں گے، بولیں کیا ہے؟ بولے بولے، میں خود کو کیا سمجھوں گا اور خدا کو؟ اس لیے خدا بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کام کرے گا۔ ہیلیلویا! سیکنڈ، خدا کبھی کبھی فطرت سے ہٹ کے بھی کام کرتا ہے، بولے کیا کرتا ہے؟ خدا کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی خدا ہے نا وہ مرضی یہ سسٹم تو ہٹ کے بھی کام کر لے، انسان تو نہیں ہے نا وہ کہ وہ سسٹم کا محتاج ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ خدا سسٹم میں رہ کر بھی کام کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی خدا موڈ میں ہو تو سسٹم سے باہر بھی آ جاتا ہے۔ اگر خدا کسی کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ بھائی تو نے میڈیسن، تو پھر بندہ کدی نہ کھائے، میں کہتا ہوں، پر اے نہیں کہ مرن دے پاسے آئے تو پھر میڈیسن، پھر اسی مان پہ رہے نا، کیا ہے؟ پھر اسی مان پہ رہے، پھر مان اس کا ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ایمان، پھر ڈاما ڈول نہیں۔ پھر اگر تو خدا نے اسے کہا ہے کہ تو میڈیسن کے بغیر ٹھیک ہے، پھر اسے کوئی کھانے کے، خدا اسے ٹھیک بھی کرے گا۔ اگر خدا نے نہیں نہ کہا تو پھر بھائی وہ اپنا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بائبل کا ایک واقعہ بتایا ہوا ہے، جب کوریا میں ترقی ہو رہی تھی نا، روحانی طور پہ کام ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر ینگ چو کو ایک انٹرویو میں بلایا گیا، اور 3 بہنیں تھیں بڑی دعا کرنے والی اور خدا سے روح سے ممور، انہوں نے کہا یسو پانی تے چلے، اسی بھی پانی تے چلان گیا، کی کران گیا؟ تینوں واہ دن دے رواز ٹھہر کے تے چلیاں گیا دریا دے اوتے تے ڈب کے مر گئیاں۔ میڈیا نے بات ٹھالی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ایک خادم کو بلا لیا گیا، تمہاری کلام میں یہ لکھا، تو کتنے لکھا ہے؟ اتنے لکھا ہے؟ اچھا کیا لکھا ہے؟ کہ یسو پانی پہ، کہتا پورا پڑھو نا، کیا لکھا ہے؟ پترس پانی پہ چلا، اوکے ہاں، تو کہتا پترس کیوں چلا؟ کہتا ہے یسو نے اس سے کہا تھا، تو کہتا ہے بھائی ان کو کہا تھا یسو نے، تو پھر یہ کبھی نہ ڈوبتی۔ اگر یسو نے کہا ہے تو پھر وہ، اگر وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہم نا کبھی کبھی اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ اور پھر ہم خدا کے کلام سے بغاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھر خدا کام نہیں کرتا۔ ایمان کا حصہ مان سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان یہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم خدا کی آزمائش کریں، کیا کریں؟ اس نے کیا کہا؟ اگر اپنے آپ کو گڑا دے، تو یسوع کو پتا تھا کہ لکھا کیا لکھا، تو اپنے خدا کی ان پتھروں کو کیا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہم کئی دفعہ مرد خدا ایلیا لی دعا کرتے ہیں، خداوند مگر میں مرد خدا ہوں تے اگ بھیج، کی کہا کہ خدا اگ بھیجے گا تو مرد خدا ہے۔ وہاں بھائی سسٹم اور تھا، وہاں آگ کا مقصد کچھ اور تھا، کیا تھا وہاں آگ کا؟ اس لیے تو جڑے مقصد آستے آگ مانگنا پیا نا، وہ نہیں چلنا بھائی، ٹھیک ہے؟ وہاں خدا کوئی اور پرپس چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنے کی بائبل کی باتیں ہیں، خدا کے کلام کو سمجھنا بڑی بینی سے۔ اس لیے خدا کبھی کبھی سسٹم سے باہر بھی کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولے بولے، خدا کبھی کبھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو بغیر سسٹم سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ نے زندگی کے اندر کئی ایکسپیرینس کیے ہوں گے، کیا کیے ہوں گے؟ کئی ایکسپیرینس کیے ہوں گے۔ مجھے کچھ سال پہلے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ کے لیے خدمت کے لیے جانا تھا۔ آج بھی خدا کا شکر ہو، میں اس دن لاسٹ ٹائم اشباز بھائی کے گھر میں تھا، میں بتا رہا تھا ان کو کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہر روز اپنے اتنے ایمان کرن دا فضل دیتا ہے، کی کرتا ہے؟ تے سانو انہاں کو دیندا ہے، اسی پھر مکا کے خدا لو ویکھیے ہن پھر لوڑ پہ گئی ہے، یہ تے پھر ضرورت پوری کر دیندا ہے۔ اگر کٹھے دے دے گا نا تو اسی کہاں گے بس ہن اسی کوئی شے بن گئے ہیں، کی ہے؟
تو شکر ہے اس کا وہ ہمیں اتنا دیتا ہے پھر مک جاتا ہے اسی پھر کہنے دے دے یار نہیں ہوا ہے. ایک جگہ پہ ہم نے خدمت کے لیے جانا تھا تو اچانک ایک پادری صاحب جو تھے وہ نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ پادری صاحب جو ہیں ان کا کوئی فیملی میٹر بن گیا ہے تو بھائی صاحب کلام کی خدمت کے لیے آپ آ جائیں. اوکے اب جانا بھی کہاں تھا, کوئی ٹھڑک آباد سے آگے, کم سے کم اس وقت 4000 روپے کرایا تھا اس علاقے کا, تو میری جیب چ 100 روپیہ کہ نا میں کہ خداوند پتہ نہیں انہیں کی دینا ہے, تو کم سے کم 10,000 دے ہونا چاہیے نا, انہیں نکلنا بھی ہے. اب مجھے بار بار فون کریں پادری صاحب آپ نکلیں, گڈی اتنے بجے نکل جانی 11 بجے آخری ٹائم. ہوں میں جیب ویکھاں تے نال نمبر ملاواں تے کئی تے چکتے ہی نہیں ہے بھائی ہے پریشان جانا نہیں ہے یار کی کریے. اچھا اچانک میں اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا, اچانک میں کہ چلو کپڑے تے کٹو نا تو کوئی نہ کوئی حساب لگ ہی جائے گا ہے نہیں, تو پھر کیونکہ جیسے ہی کپڑے کیے اور ایک پرانے ایسے کوٹ میں ایک انویلپ پڑا ہوا نا, یہاں بالکل جڑا زندگی چ نہ میں کدی خریدیا نہ مینوں کسے دیتا, یہ نہ مینوں کسے دیتا, کیونکہ جو دیتے ہمیں پتا ہوتا ہے انویلپ آئے ہیں. تے کھولیا تے سوچی پہ گیا یہ کدھر ہے, یہ کتوں ہے. میں کہا چل ہوں جتوں ہی آیا بعد چو تفتیش کریں گے. ویکھیا کھول کے تے 15,000 روپیہ بیچ تو پھر گنے ذرا کٹ کٹ کے کدھر نکلی تو نہیں. اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کئی ایسے موضوع آپ کی زندگی کے اندر بھی کرتا ہے. آمین. کئی ایسے موضوع ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خدا کبھی کبھی چھوہے کہہ کے بھی شفا دیتا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اکثر لوگوں کے لیے, کوئی میڈیسن نہیں ہوتی, کیا ہوتا ہے خدا معجزہ کر دیتا ہے. آمین. کتنے ایسے لوگ ہیں وہ ویل چیئروں سے اٹھ جاتے ہیں. آمین. ٹھیک ہے. میں نے اپنی خدمت کے دوران کوئی 4 سے 5 لوگ ویل چیئر سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں. آمین. تیری ٹانگیں سیدھی ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں مردہ بچوں کو زندگی ڈاکٹر نے کہا جیسا ہی کوئی نہیں, میں کہ دوبارہ لے کے جا. سانسیں چلتی ہوئی خدمت کے اندر دیکھی ہیں. تو سمجھیے اس بات کو کہ خدا تے چھڑ دو کہ یہ بس دعا کرو, خدا تے ڈیپینڈ کرو, وہ تے ایمان رکھو, اور سسٹم چ معجزہ کرے یا سسٹم تو باہر معجزہ کرے, پر معجزہ خدا ہی کرتا ہے. ہیلیلویا. آمین. ہیلیلویا. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ کوئی بندہ کسی بندے دے کام نہیں آندا جو خدا دے دل چ نہ پائے. بولو منگو ہاں کسی کو 20 روپے کو دے گا, کبھی کبھی مشکل وقت میں وہ بھی بندہ 5,000 دے دیتا جس امید نہیں ہوتی. وہ کون ہوتا ہے, کون سی قدرت کام وہ بندہ نہیں دے سکتا ہے, اس کے اندر خدا کی فیور کام ہماری زندگیوں میں کر رہی ہوتی ہے. آمین. کیا کر رہی ہوتی ہے؟ تو اس لیے خدا کو نہیں بتانا خدا کیا کرے, خدا اپنے طریقے سے. آپ کو یاد ہے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں کا ٹائم دے, چلو میں نے 10 منٹ اور دے دو, اج ایک ٹاپک کو ختم کر لئیے. ٹھیک ہے. پھر بدتا گیا نا تو پھر اگلے اتوار بھی وہی چیزاں پھر دوبارہ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو بات کو سمجھے اس بات کو کہ خدا سسٹم میں رہ کر بھی معجزے کرتا ہے اور سسٹم سے باہر بھی معجزے کرتا ہے. آمین. اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیں, خدا پر ایمان رکھیں, اور خدا کو کرنے دیں جس طرح خدا ہماری زندگی میں وہ فطرت بھی استعمال کر سکتا. اب موضوع کا اب مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے, جلدی سے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو مجھے اس بات کا قطعاً اکثر تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سے بچے ہیں جن کے پاس نہ پین ہے نہ ڈائریاں ہیں. ٹھیک ہے. میرا پتر تسی بہت ذہین ہو, خدا تانوں برکت دے, پر میں اپنا سرمن بھول جانا میں نہیں تیاری کرن تو بعد بھی. منگل والے دن مینوں پوچھو گے نا کہ بھائی صاحب توار نو تسی کی سنایا سی, تے مینوں موٹیاں 2-4 گلاں یاد رہ جان. ٹھیک ہے. اپنا بھول جانا, اپنا بعد چ سننا میں یاد کرنے واسطے. ٹھیک ہے. اپنا بعد میں سنتا ہوں, یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سنتا ہوں بعد میں, اور پھر جہاں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی خدا سے معافی بھی مانگتا ہوں اس بات کے لیے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سننے کے 2 پرپز ہوتے ہیں, اپنی کانٹ چھانٹ کرتا ہوں بعد میں, اور کیونکہ جب سنا رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن جب سنتا ہوں فیلنگ اور ہوتی ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خداوند مجھ سے بول رہا ہوتا ہے, یعنی میرے وسیلے سے کئی دفعہ خدا مجھ سے بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضرور نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو باتیں یاد رہیں,
اور اپنی ڈائریاں بنائیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمارے پاس آج بھی ڈائریاں جو نا میسیج دیاں پہیاں ہوئی ہیں ڈھیر، اور کبھی کبھی خدا ان سے ہم سے کلام کر دیتا ہے۔ ہمیں مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے میں ایک ڈائری دیکھ رہا تھا، ایک خادم نے کلام کی خدمت کی اور میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنی برکت مل رہی تھی۔ آج تو 10 سال پہلا 10 سال پہلا ایک کنونشن سے میں کلام سنیا تو میں تھوڑا جا نوٹ کر لیا، تو میں کیا وہ ڈائری دیکھنا تب خادم نہیں تھا اس دنیا میں، میں کہا چلو یار انہوں دا میسیج ہی میں نے ہے جو لکھا ہوا تھا، اوہو بڑی برکت مل رہی تھی۔ خداوند ایسے لگا جو میں خود ہو کے بول رہے ہیں اس کے اندر، اس لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس لیے خدا نے ہمیں کلام دیا، آمین، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اسے بڑے اور برکت پائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، جلدی سے معجزات کا مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے، یا خدا معجزے کیوں کرتا ہے اور معجزے کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ لکھیے گا، خدا اپنے آپ کو جب ہم پر معجزوں کے وسیلہ سے خدا ہم پر اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ کیا کریں؟ پہلی بات، خدا اپنے آپ کو ہم پر تاکہ کیا کریں؟ ہم اس پر اور یقین کریں خدا کا، آمین۔ تو خدا نے مرد خدا موسیٰ کو اس کے 4 باب کی 18 آیت کے اندر کہا، خروج کے اندر، کہ جب تو دوسرا معجزہ کرے گا تو فرعون کیا کرے گا؟ تیرا یقین کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے معجزے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ خدا کا یقین کریں کہ خدا اپنی قدرت کو اور اپنے اندر طاقت رکھتا ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہیلیلویا۔ اور پھر یسوع نے بھی جب لازر کی قبر پہ دعا کی کہ باپ تیرا جلال ظاہر ہو تاکہ تیرے لوگ اس بات کو مانیں کہ میں تیری طرف سے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو معجزے جو ہیں وہ خدا کا بولنے کا، اب میں اس کے اندر غلط یعنی جعلی معجزیاں دی بھی گل کراں گا جی، مینوں ٹائم وچ لگ گیا نا، جھوٹے معجزے، ٹھیک ہے نا، کئی دوجیاں قدرتاں بھی کام کر رہی ہوندیاں نے، ٹھیک ہے؟ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس بندے میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے یا کوئی اور قدرت کام کرتی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں بائبل کی چند باتیں رکھوں گا کسی بھی حصے میں جہاں بھی روح القدس نے رہنمائی کی۔ اس لیے جلدی سے صرف پوائنٹ لکھ لیجئے گا، دل تو چاہتا ہے کہ ہم ان کو کھولیں اور ذرا بڑی تفصیل سے ان پر بات کریں۔ تو خدا جب اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور تاکہ ہم اس کا یقین کریں تو خدا کیا کرتا ہے؟ معجزے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے کیا کرتا ہے؟ اوکے، دوسری بات، جب خدا لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے؟ بولے کیا کرنا چاہے؟ اب ہمارے سامنے ہے بہن صفیہ جمیل ہیں، انہاں تے خدا کے ظاہر ہویا، معجزے کے ذریعے ظاہر ہویا نا، یعنی انہوں سمجھاندے خدا تے شاید نہیں یقین کرتے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کئی معجزے ویکھن تو بعد بھی یقین نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ معجزے سے لوگ ایمان لائیں گے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یسوع یا معجزہ چاہیے، میں یہ بھی پڑھاؤں گا اسی کے اندر۔ اگر ویسے تو یہ نوٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، کل رات کو میں بیٹھا تھا اور یہی باتیں میں ذرا کر رہا تھا تاکہ جو ہماری بیسک تعلیم ہے، کیونکہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ہم کتابیں پڑھنے والے اور چرواہے کا عصا اور کموسل کتاب اچھی باتیں ہیں ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ نا خدمت کے اندر یعنی کہ جب وہ نے چرواہے دا عصا جی مجھے خدا کے روح نے دیا اور میں پریشان کہ پورا چرواہے دا عصا ہی سنا گیا کہ یعنی وہ بھائی لفظ ہی چینج کر رہا ہے، بچوں چیزاں ہی چینج کر رہا ہے۔ تو ہم نے اب اتنا پڑھا ہوا ہے، تو بائبل کالج میں چرواہے دا عصا لے کے پہلے صفحے تو لے کے آخر تک پڑھے ہے، رٹیا ہے۔ مجھے پتا وہ کیا ہے، کموسل کتاب کا کوئی بندہ آئے اور ہمیں ڈکٹیشن بتائے تو ہمیں پتا بھائی کموسل کتاب میں کیا لکھا ہے، کہ جی میری ریسرچ ہے، تو بھائی تیری ریسرچ تو مبارک ہوئے، پر ہم پہ پتا ہے کہ ریسرچ کہاں سے اور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریسرچ کی جدت کیا ہے کلام کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ٹھیک ہے لوگوں کی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں ہیں کہ یہ بائبل کی باتیں پر ہم بات کریں کہ معجزات کا مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا۔ خدا جب لوگوں کا دھیان اپنی طرف لگانا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ معجزہ کرتا ہے۔ بولے کیا کرتا ہے؟ اب یاد ہے مرد خدا موسیٰ جب بیابان میں تھا، موسیٰ نے کتنے سال عمر گزاری؟ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، کتنے؟ وہ 120 سال، کٹھی بولو کہ یہ 40 سال محل میں، 40 سال بیابان میں اور 40 سال قوم کے ساتھ۔ اب محل کے اندر جب آیا تو موسیٰ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، وہاں اپنے کام میں بزی تھا، اس نے کیا دیکھا؟ ایک جھاڑی جل رہی ہے، کیا ہے؟ اور متوجہ ہوا کہ یار جل آگ بھی لگی اور جل بھی نہیں رہی،
یعنی کتنی عجیب گل ہے، اگ لگی ہوئے تو لکڑی بھی نہ جلے ہے، اگ بھی لگی ہوئے. اب یہ خدا نے فطرت کے خلاف معجزہ تھا، یعنی اگ بھی ہوئے تو لکڑی نہ جلے ہے، فطرت کے خلاف معجزہ ہے نا یہ. اب وہ متوجہ ہوا کہ یہ کیا محاذ ہے، اس نے دیکھنے کی آگے بڑھا. اس لیے کبھی کبھی خدا ایسے کام کرتا ہے جس سے انسان خدا کی طرف قائل ہو جائے. جیسے ہی وہ پاس آیا تو خدا کے فرشتہ اس جاڑی کے اندر تھا، اس نے اس سے کلام کیا کہ اب تو کیا کر اور کہاں جا، ملک مصر میں جا اور میرے لوگوں کو آزاد کرا. آمین. تو خدا نے موسیٰ نے کیا کیا، موسیٰ کا توجہ خدا کی طرف لگا دی. کیا کر دی؟ اور آپ کو پتا جب یسوع نے معجزہ کیا تو بہت سارے لوگ یسوع کو دیکھنے آئے، کیونکہ لازر کو یسوع نے کیا کیا تھا. تو لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو گئی؟ صرف اور صرف یسوع. جو عید پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کپڑے جتی ہلتے آ نہیں رہا کہ ہماری فاصلہ، وہ کہتے ہیں یسوع آ جائے، اسی انہوں دیکھ لی ہے. اور پھر تیسری بات، معجزات جو ہیں خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے کا نشان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بولے کیا ہوتے ہیں؟ پیغام پہنچانے کا. یعنی خدا کبھی کبھی نشان کے طور پر بھی معجزے ہمیں دکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معجزے دکھاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یسوع نے جب لازر کو زندہ کیا تو یہ تصدیق تھی اس بات کی کہ یسوع زندگی پر اختیار رکھتا ہے. ہیلیلویا. کیا کرتا ہے؟ اور یسوع نے بتایا کہ میں خدا کی طرف سے کیا ہوں؟ بھیجا ہوا ہوں. میں خدا کی طرف سے مجسم کلام ہوں. ٹھیک ہے. میں ہی کلمہ روح ہوں، میں ہی خدا کا بیٹا ہوں. یسوع نے اس بات پر فوکس کیا. اب معجزے جو ہیں، چوتھی بات، معجزے جو ہیں خدا کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہے. بولے کیا ہے؟ یعنی خدا جب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو خدا اپنی طاقت شو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولے معجزے خدا کی. اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زندگی کو اگر دیکھیں تو یسوع کا پیدا ہونا بھی معجزہ، یسوع کا صلیب پر چڑھنا بھی معجزہ، یسوع کا دفن ہونا بھی معجزہ، اور مر کر پھر جی اٹھنا بھی معجزہ. آمین. ہیلیلویا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کمزور تھا، تو بھائی کمزور بندہ مر کے کبھی جی نہیں اٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ طاقتور تھا. ہیلیلویا. آمین. اس نے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر پانچویں بات، معجزات اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا حالات کو کنٹرول کرتا ہے. کیا ہے؟ بولے خدا حالات کو کیا کرتا ہے. یشوع کی کتاب 7ویں باب میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکا ان واقعات کے اوپر، ہمیں ملتا ہے کہ جو سامریہ تھا 10 قبیلوں کا دارالخلافہ تھا، وہ گھیرا گیا چاروں طرف سے. کیا ہو گیا؟ اور کئی مہینے گھیرا رہا. اب باہر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اندر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا. جو کچھ ذخیرہ تھا کیا تھا؟ وہ سب ختم ہو گیا. ناج ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حکمت عملی کی نا کہ انہوں نے بھوک نہ مار دیں گے. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ جو حکومتیں ہیں وہ جنگیں لڑتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ لڑی جائیں، اور جو ملک تے ویسے بھوکے نے ہوتے بھوک نہیں مر جاندے نے ہیں، انہوں نے جنگاں دی کادی لوڑ ہے. کیوں کوکر صاحب آج ناج بند ہو جائے، سر بارڈر بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ ہمارا ملک جو ہے وہ کہتے ہیں کاشتکاری سب سے زیادہ کرتا ہے. پیاز اسی باہر دا کھا رہے ہیں، ٹماٹر اسی باہر دا کھا رہے ہیں، ادرک اسی باہر دا کھا رہے ہیں. گندم ساڈی زیادہ تر باہر سے آتی ہے. اگر اپنی گندم ہو تو پھر ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. اپنی گندم ہو تو بہت اوپر چلا جاتا ہے ریٹ. تو اب ذرا سوچیں، یعنی جنگ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سسٹم کو بند کیا جائے. کیا کیا جائے؟ سسٹم کو بند کیا جائے. چاروں طرف سسٹم بند ہو جائے. سسٹم بند ہو گیا. لکھا عورتیں اپنے بچے کھا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں بک رہا تھا. پودینے جیسا پودا نیاب ہو گیا تھا. کیا تھا؟ اور خدا مرد خدا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ کل اسی وقت میں کیا ہوگا؟ ہر ایک چیز پرانے ریٹ پر بکے گی. آٹا بھی اسے ریٹ ہی ہوئے گا، اور کھانے میں اس قدر ہوگا کہ اس نے جو وزیر خزانہ تھا اس نے کیلکولیٹر نکالا. اس نے کہا، مرد نبی نے پتہ ہے کہندا خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دینا نہیں ہو سکتا. کہندا اچھا. کہندا چل یاد رکھے کل تو اپنی اکھاں نہ ویکھیں گا پر کھان نہ پائے گا. کی نہیں کرے گا؟ تو خداوند نے کیا کیا؟ معجزہ کیا. اور کن کے وسیلہ سے کیا؟ 4 کوڑیوں کے وسیلہ سے. کتنے؟
پر 4 کوڑی سانو پہلے ہی بار سانو بچا رہے ہیں. ہن روڑیاں شوڑیاں بھی مک گئی ہیں. اج تو چک چک کے کھاندے سن. دیکھو بابا دن دے بھوکے سن. کلام نہیں بتاتا کتنے دن کے بھوکے تھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں چاروں نے فیصلہ کیتا. انہاں کیا یار اندروں کوئی لہندا نہیں نہ پی آ سکتے تو یہ بھی بچارے کدھر سے خود بچے کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو پھر مرنا تو ہے بھوک نہیں، یہ کرتے ہیں جا کے فلسطینیوں کے کچھ مانگ لینے ہیں. اب چاروں نے جب قدم بڑھائے نا تو خدا نے چاروں کی آواز میں فوجوں کی آواز پیدا کر دی، لشکروں کی آواز پیدا کر دی، رتھوں کی آواز پیدا کر دی. اور کلام یہ کہتا ہے جب 4 خیموں کی طرف جا رہے تھے تو اسرائیلیوں کو رتھوں کی گھوڑوں کی آوازیں سنا رہی تھی. اتنی زور کی آوازیں ہوں گی. انہوں نے کہا لشکر کے لشکر ہم پر چڑھائے ہیں. ان کو آوازیں کیا آ رہی تھی؟ پر جا کے نہیں رہنے 4 گھوڑی کی ہے. پر خدا کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ جڑے گھوڑی جڑے ابھی بھوک نہ نڈال ہیں تے بھوکے تے پتہ نہیں توڑ کس نہ رہے ہون گے ہیں. ان بندہ تو بیمار بھی ہوئے تے وہ تو کھان بھی نہ کچھ ہوئے تے کیوں چھڑا کرے گا. لیکن اب سوچیں وہ اتنے ویک ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ویک ہیں، بھوک کی وجہ سے بھی ویک ہیں، پر وہ تو ویک ہیں. پر جس خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کل میں سارے شہر کو بحال کروں گا، اب وہ 4 کوڑیوں کے استعمال کرتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے اور وہ چھائیں اور فلسطینیوں کے خیموں کی طرف جائیں. اور جیسے ہی وہ فلسطینیوں کے خیموں کی طرف جاتے ہیں خیموں میں شور پڑ جاتا اور نسو فوجیں آ گئی ہیں اور وہ اپنا روٹی کھاندے پلیٹاں چ سالن دے لے گئے ہیں. اور جدو 4 گئے نا تے ویکھیا ہے لنگر بھی تیار ہے. انہاں پھر چنگا کھادا لام میں پڑے تے نال بٹوے بھی تے پیسہ بھی کھلا ہی پیا ہے. چلو پھر کچھ چھپا لیا دبیاں زمیناں تے چاروں ہن چونکڑیاں مار کے کھان تے نالے پھر کوئی واوا دے رہن تو بڑا سکون ہے یار. کوئی سپاہی نہیں، کوئی فوجی نہیں ہے. کہنے لگے اگر خاموش رہے تو سزا پائیں گے. اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے معجزہ کر دیا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. جدو گئے تو لکھا اتنا کٹھا ہوا لوگ بھاگے اور اتنی بڑی فوج تھی، راشن، جانور، کھانے کے لیے گوشت، اتنی چیزیں وافر مقدار میں تھی. وہ شہر پھر سے بحال ہو گیا. ہیلیلویا. نہ صرف سب سامان کو پیدل ہی نہ سکے. اب خدا نے کیا کیا؟ 4 کوڑیوں کی قدموں میں خدا نے اس قدر واضح رکھ دی کہ ان کو چھوڑنا پڑ گیا اپنے خیمے. آمین. تو یہ خدا ہے. ہیلیلویا. تو خدا نے کیا کیا معجزہ کر کے؟ میں حالات کو کنٹرول. اس لیے ہماری زندگی میں جتنے مرضی طوفان ہوں، آپ کو پتہ ہے شگرد کشتی میں آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. تو یسوع جب کھڑا ہوا اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور کیا ہو گیا؟ امن ہو گیا. تو سارے حالات کیا ہو گئے؟ کنٹرول میں آ گئے. آج بھی خدا حالات کنٹرول کرنے کی تو معجزے کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا حالاتوں کو آئے اپنی آنکھیں بند کرے خدا کی حضوری میں، اپنے سروں کو جھکائیں اور صرف چند سیکنڈ